بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے جی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی آج ہم کریں گے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4، اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، بعد میں اس کی مکمل تفسیر جو ہے وہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4، مالکی یوم الدین۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر 7۔ حاشیہ نمبر 7 مطلب جب ہم اس کا یہاں سے ترجمہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کی جو تفسیر ہوگی وہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر میں حاشیہ نمبر 7 میں ملے گی۔ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ مالکی، مالکی مالک سے ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کوئی کسی چیز کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے اس کا جو مالک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مالکی مالک، اس کا لفظی ترجمہ مالکی مالک، یومی دن، یومی دن، دین۔ اب یہ جو دین ہے، اصل میں جیسے ہم کہتے ہیں نا دین اسلام، یہ وہ دین اسلام والا دین نہیں ہے۔ یہ جو دین ہے اس کا مطلب ہے بدلہ، ٹھیک ہے؟ دین اس کا مطلب ہے بدلہ، بھی آپ اس کا مطلب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا معنی جو ہے سب سے پہلے بدلہ، اس کے بعد جزا یا حساب، یہ تینوں معنی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے لفظی ترجمہ کیا کیا سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4؟ سب سے پہلے ہم نے کیا مالکی، مالکی مالک، یومی دن، دین اس کے ہم نے 3 معنی کیے، بدلہ، دوسرا معنی ہم نے کیا جزا، اور تیسرا معنی ہم نے کیا حساب، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں معنی جو ہے آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ مالکی یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ اب بدلے کے دن آگے دیکھیں، یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قیامت، یعنی قیامت کے دن کو بدلے کا دن جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ مالکی جو ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ اب دیکھیں، مالکی یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ اب یہاں جو ہے قیامت کے دن کی جو ملکیت کو خاص کیا گیا ہے، اس کی تخصیص کے یہ معنی نہیں ہے کہ باقی دنوں کی ملکیت جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف بدلے کے دن کے مالک ہیں، نہیں، بلکہ یہاں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک، اس لیے جو ہے اس کو کہا گیا ہے، یہاں اس کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا رب العالمین، کہ وہ کیا ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مطلب تمام جہانوں کا رب ہے۔ جیسے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے۔ عالمین جو ہے اس میں دنیا بھی آ جاتی ہے اور اس میں آخرت بھی آ جاتی ہے۔ قیامت کے دن کی طرف اضافت اس لیے کی گئی ہے یہاں آیت نمبر 4 میں، جو یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، اس لیے جو ہے قیامت کے دن کی طرف اس کی اضافت جو ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ اس دن کوئی کسی چیز کی ملکیت کا دعوے دار نہ ہوگا، بلکہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی بھی جرت نہ ہوگی۔
اللہ तबारक व ताला ही होंगे जो उस दिन मालिक होंगे क़यामत के दिन के। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, सूरतुल नबा जो है उसकी आयत है, यौमा यकूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। यानी जिस दिन रूहुल अमीन और दीगर फरिश्ते सफ बांधकर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको रहमान इजाजत बख्शे और उसने बात भी दुरुस्त कही हो। और फरमाया व खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्माउ इल्ला हमसन। सूरह ताहा की ये आयत है, यानी और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी तो तुम आहट के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। और फरमाया यौमा याती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही फमिनहुम शकीयुम व सईद। यानी सूरत हूद की ये आयत है, जब वो दिन आ जाएगा तो कोई नफ्स अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी न सकेगा, फिर इनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त होंगे। अब देखें ये तमाम आयात जो अभी हमने तिलावत की, तमाम आयात किस तरफ इशारा करती हैं कि क़यामत का जो दिन होगा वो बदले का दिन होगा, योमे मकाफात होगा, यानी उस दिन बदला दिया जाएगा। जो भी हमने अच्छे अमाल किए होंगे हमें अच्छा बदला दिया जाएगा, जिन्होंने बुरे अमाल किए होंगे उन्हें बुरा बदला दिया जाएगा। और उस दिन जो है सिर्फ और सिर्फ मालिक जो है, उस दिन की जो मलकियत है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ही होगी। और अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहेंगे बोलने की इजाजत देंगे और जिसे चाहेंगे उससे जुर्रत भी नहीं होगी कि वो बोल सके। अब इन तमाम आयात से हमें ये वाज़े हो गया कि मालिक यौमिद्दीन, कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो क़यामत के दिन के मालिक हैं। मालिकी मालिक हैं, यानी उस दिन उसकी बादशाहत में उसके सिवा और कोई साहिब इख्तियार ना होगा। जिस तरह दुनिया में मजाजन कोई ना कोई किसी न किसी को कोई इख्तियार दिया गया है, हम अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं या हमारे हाकिम जो है वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन मालिकी मलकियत और बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की होगी। अब यौमिद्दीन जैसे कि हमने पढ़ा, क़यामत के दिन का मालिक, बदले के दिन का मालिक। यौमिद्दीन से मुराद मखलूक के हिसाब का दिन, यानी क़यामत का दिन है जिस दिन वो तमाम अमाल का बदला देगा, अच्छे अमाल का अच्छा बदला और बुरे अमाल का बुरा बदला, इल्ला ये कि किसी को माफ फरमा दे। अब देखिए जब मलकियत ही उस दिन की उसके पास है, वो ही मालिक होगा, बदले के दिन का मालिक यानी क़यामत के दिन का मालिक, और वो ही बदला देगा, अच्छा बदला भी देगा बुरा भी देगा। जिसने अच्छा किया उसको अच्छा बदला मिलेगा, जिसने बुरे अमाल किए उसको बुरा बदला मिलेगा। लेकिन ये भी होगा कि जिसे अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला चाहेंगे उसे माफ फरमा देंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन लोगों में शामिल करें जिनको माफ फरमाया जाएगा। अब मालिकी, इसके बारे में हमने तफसीर पढ़ी। यौमी दीन, इसके बारे में हमने कि इससे मुराद मखलूक के हिसाब का दिन। अब ये जो दीन है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, दीन जो है, दीन के मानी जजा और हिसाब के भी किए जाएंगे। यहाँ तो ये है ना यौमिद्दीन, इसका माने जो है वो बदला किया गया है, बदले का दिन। तो हम इसके माने जो है जजा और हिसाब जो है ये भी करेंगे, क्योंकि दीन के माने जजा और हिसाब के भी हैं। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, यौमइज़ि युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल हक़्क़। सूरत नूर की आयत है, उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल की पूरी पूरी और ठीक जजा देगा। और फरमाया आ इन्ना लमदीनून, सूरत सफ़ात की आयत है, तो क्या वाकया हमें दोबारा उठाकर बदला मिलेगा, यानी क्या हमें जजा दी जाएगी, हमारा हिसाब लिया जाएगा। तो इससे भी हमें क्या पता चला इन आयात से
کہ جو دین ہے اس کا مطلب بدلے کا دن. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث میں ہے عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنا وزن کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اور اس ذات گرامی کے سامنے اس بڑی پیشی کی تیاری کرتے رہا کرو جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، روز قیامت اس پر حساب آسان ہو جائے گا. یوم تورزون لا تخفى منکم خافیہ، سورۃ الحاقہ کی آیت ہے. اس روز تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. اب جو اس قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، تفسیر احسن البیان، اس میں ہم دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ کیا کی گئی ہے. نمبر 8 جس میں ہمیں سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی مکمل تفسیر ملتی ہے. دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا. اب دیکھیں، دنیا میں اگرچہ مکافات عمل جو ہے یہ کسے کہا جاتا ہے؟ بدلے کا عمل. مکافات عمل یعنی جس میں ہمیں بدلہ ملتا ہے. اگر ہم نے اچھا کیا ہے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اگر ہم نے برا کیا ہے تو ہمیں برا بدلہ ملے گا. مکافات عمل کہتے ہیں بدلہ واپس ملنا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، جیسا ہم کرتے ہوئے اکثر سنا ہوگا نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بالکل اسی طرح مکافات عمل جو ہے وہ ضرور ہمیں ملتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا. اب مکافات عمل جو ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے. یہ دنیا میں تو اس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اصل جو اس کا مکمل جو ظہور ہے، ظہور جو ہے یہ ظاہر سے ہے. ظاہر واحد کا صیغہ ہے، ظہور اسی سے جو ہے ملتا جلتا صیغہ ہے ظہور، ظاہر ہونا. یعنی دنیا میں مکافات عمل کا جو سلسلہ ہے وہ تو ایک حد تک چلتا رہتا ہے، لیکن مکمل ظہور اس کا آخرت میں ہوگا. یعنی مکمل جو حساب کتاب ہے وہ قیامت کے دن ہوگا. اسی لیے قیامت کو یوم الدین کہا گیا ہے، یعنی بدلے کا دن. اس دن جو مکافات عمل ہے وہی ہماری طرف جو ہے لوٹائے جائیں گے، ہمیں دیے جائیں گے. اگر ہم نے اچھا کیا ہوگا تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا انشاءاللہ العزیز. اور اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا. اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہوگا. اب یہاں یہ جو لفظ ہے تحت الاسباب، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا تحت، یہ تو اس کے ماتحت ہے. اس کا لفظی ترجمہ نیچے، ٹھیک ہے. اسباب جو ہے جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد ہے سبب، ٹھیک ہے. اور تحت الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ کسی نہ کسی وجہ کے نیچے. یعنی اب بات یہاں کیا ہو رہی ہے کہ دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں کسی سبب سے، کسی وجہ سے ان کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کی. سبحان اللہ. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورۃ انفطار کی آیت ہے. اس دن
کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی. سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ ہوگا جزا کا دن. اسی لیے جو ہے قیامت کے دن کو بدلے کا دن کہا جاتا ہے، حساب کا دن کہا جاتا ہے، جزا کا دن کہا جاتا ہے. اب ہم نے ان تمام آیات سے کیا سمجھا کہ قیامت کا جو دن ہے وہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے فیصلے کا دن ہوگا، جزا کا دن ہوگا، سزا کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا. اب یہاں دیکھیں شروع میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات پڑھی اس میں مبالغہ تھا. ہم نے پڑھا الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. اب دیکھیں یہ اتنی خوبصورت صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، دنیا اور آخرت میں رحمان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ بلا تخصیص جو ہے وہ مہربان ہے. لیکن رحیم جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے ہوں گے اور قیامت کے دن ہوں گے. اتنی پیاری صفات بیان کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بے شک رحمان اور رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی وہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے. جو بھی ہمارے اعمال ہوں گے اچھے ہوں گے تو ہمیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے ہوں گے تو برا بدلہ دیا جائے گا. اس آیت سے اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی جو ہے اس کو سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحمان اور رحیم ہے تو وہ بدلہ کرنے والا بھی ہے، بدلہ دینے والا بھی ہے. ہمارے مکافات عمل کو جو ہے اس دن، جس دن صرف اور صرف تمام اقتدار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا، تمام ملکیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوگی، اور جو وہ چاہے گا وہی کرے گا. جس کو چاہے گا اس کو بولنے کی اجازت ہوگی، جس کو چاہے گا وہ بول بھی نہیں سکے گا. تو مطلب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بڑی خوش قسمتی کہ ہماری زندگی میں رمضان جو ہے اگر آتا ہے تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم رحمت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے تمام گزشتہ جو گناہ ہے ان کو معاف کروا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اچھے لوگوں میں شامل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں یہاں تک کس کس کو لیسن کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی مجھے آ گئی سمجھ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کوئی ایسا سوال، کوئی ایسا معنی، مفہوم، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، تفسیر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. من ہے سورۃ الانفطار کی آیت ہے، یہ بھی آپ لوگ زبانی یاد کریں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالکل چھوٹی سی ہے. ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو دیکھیے گا انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی آیات جو آپ کو زبانی یاد ہیں، جب ہم اس کا ترجمہ تفسیر کریں گے تو پھر آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا کیونکہ پہلے سے ہی آپ کو ان سے معرفت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ابھی کسی اور کا سعدیہ مومی آپ کا تو کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں صافی. ٹھیک ہے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.